اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں جڑاں والا ضلع فیصل آباد میں جو توہین قرآن پاک کی ایک سازش کی گئی اور توہین قرآن پاک کا ارتکاب کرنے پر ایک FIR درج ہوئی، اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے قوم قبیلے نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو نہ صرف پامال کیا بلکہ اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی اور مسخ کرنے کی بھی ناکام کوشش کی۔ وجہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، اور پھر امت مسلمہ نے جو مسیحی بھائیوں کی مقدس عبادت گاہوں اور الہامی کتاب انجیل مقدس کی بھی توہین کر کے امت مسلمہ نے کوئی اچھا اقدام نہیں کیا۔ میں بطور محب وطن پاکستانی اور بطور ایک سچا مسلمان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی اقدار اور نمونہ حیات کو اپنے لیے مثال سمجھتے ہوئے اور اس کا پیرو سمجھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی کوشش، ایسے اقدامات، ایسی حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے پاکستانی قوم اور پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اقوام عالم میں پاکستانی قوم کا تعارف ایک انتہا پسند جنونی جو مذہب کو عنوان بنا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر اپنے اور قومی وقار کی تنزلی کا باعث بنے ہیں۔ میں اس موقع پر آئین پاکستان کے مطابق جو تمام مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے، اعلیٰ حضرت طاہر محمود اشرفی صاحب نے اور دیگر مقتدر شخصیات نے امت مسلمہ کو صبر، اخوت، بھائی چارے، ملکی استحکام کی خاطر رسالت مآب کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی جو ہدایات جاری کی ہیں، کاش یہی شخصیات روزمرہ عام دنوں میں بھی پاکستانی قوم کو اس طرح کی رویے اور کردار اپنانے کی کوشش کرے کہ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ مسلم مملکت ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا اور یہاں پر اسلامی اقدار کی، رسالت مآب کی سیرت پر عمل کرنے کی تمام مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اس کی ترغیب دیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر ہم بہت جلد انتہا پسند جنونی ہو جانے کی بجائے اگر ہم برداشت اور ایک دوسرے کے خلاف ہم جذباتی ہوئے بغیر ہوش مندی کا ثبوت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے نہ صرف مسلم امہ میں پاکستانی قوم کا جو وقار بلند ہوگا وہ اس کی مثال پیش کرنا محال ہے، لیکن ہمارے ہاں نہ صرف سیاسی میدان میں، نہ صرف سیاسی حلقوں میں بلکہ مذہبی حلقوں میں بھی عدم برداشت رواج پا گئی ہے، اور یہاں پر ایک دوسرے کے
عقائد اور نظریات کا احترام کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کی توہین کر کے اپنی قلبی تشفی کا سلسلہ کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، رسالت مآب کی سیرت طیبہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ الزام لگا کہ عیسائیوں نے قرآن پاک کی توہین کی، اللہ کی پاک کتاب، الہامی کتاب کی توہین کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان انتہا پسند جنونیوں نے، بلوائیوں نے، جو چرچز پہ، عیسائیوں کی مقدس عبادت گاہوں پر حملہ کر کے وہاں پر رکھی گئی الہامی کتاب، خدائے ذوالجلال کی نازل کردہ کتاب انجیل مقدس کی بھی توہین کی گئی، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا ایک مہذب معاشرے کی تکمیل کی خواہش کرنے والے معاشرے کو زیب دیتا ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کر کے اور برابری کرنے؟ دیکھیے، روز جزا آپ کے احسن اعمال اور آپ کے قبیح اعمال، ان کے لیے خدائے ذوالجلال نے روز جزا رکھا ہے۔ وہاں پر آپ کو اچھے اعمال کی جزا ملے گی، جبکہ برے اعمال کی سزا ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستانی قوم کا، مسلم امہ میں وقار بلند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کا احترام کرنا ہوگا، ہمارے اندر برداشت کی رسم کو عام کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جزوی اختلافات کی بنیاد پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا گلا کاٹنے، اس کا مال لوٹنے کی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم اسلام کے نام پر سرگرم عمل لوگوں نے جو اسلام کا چہرہ بگاڑا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم روز بروز تنزلی اور پستی کی طرف دھنستے چلے جائیں گے۔ لیکن ایسی اوقات میں، ایسے حالات میں تمام مذہبی رہنماؤں نے جو ہوش مندی کا دامن تھاما ہے، اور حکومت اور انتظامی افسران نے اس بات کو بغور دیکھا اور محسوس کیا ہے، اور حکومت نے اپنی آئین کی، قانون کی عملداری اور ریٹ قائم کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ بھی لائق تحسین ہے۔ ہم مسیحی بھائیوں کے جذبات اور احساسات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کے دکھ میں برابر شریک ہیں، اور ہم ان کے غم گسار ہیں، ہم ان کے آنسو پونچھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لوٹے ہوئے مال کی بندر بانٹ کرنے والے بلوائیوں کے کردار کی مذمت کرتے ہوئے ہم ان کے خلاف قانون کی عملداری اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور مسیحی بھائیوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے۔ اس ملک کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق جو ہیں وہ قانون میں واضح رکھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بسنے والے تمام قبیلوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، ان کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہیں، اور حکومت اور حکومتی ادارے اس کی عملداری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور سانح ہے
جڑاوالا کے واقعے میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ہم حکومت اور مسیحی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔